الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ آج میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ غم اللہ دور کرتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے خوشیاں طلب کرنی چاہیے۔ کوئی آپ کو ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے تکلیف پہنچانا چھوڑ دے گا، آپ کو ستانا چھوڑ دے گا، دکھ دینا چھوڑ دے گا۔ اور اگر آپ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں تو بھی انشاءاللہ وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ناگہانی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے بھی بہت مفید ہے، آفات سے بچنے کے لیے، ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے بڑا مجرب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دی۔ وہ وظیفہ کیا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، آگے چل کے اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وظیفہ یقین کے ساتھ کیا کریں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے، غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ناگہانی آفات سے، مصائب سے بچنے کے لیے وظیفہ غور سے سن لیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ پوری عبارت ہے، آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کلمات جو میں نے پڑھے ہیں، یہ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو حرج نہیں ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام بعد میں پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پہلے پڑھ لیں، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے ان کلمات کو، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو آپ نے ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں پریشانی سے نجات دے دے۔ کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ دکھ دینا چھوڑ دے گا، ایذا پہنچانا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک نشست میں اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو پھر 101 مرتبہ بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کر لیں۔ اس کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ حدیث میں اس دعا کو مشکلات کے حل کے لیے بتلایا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیم ہے کہ مشکلات کے حل کے لیے اس دعا کو پڑھا جائے۔ زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ہم نے انہیں کئی دفعہ بتایا کہ آپ اس کو سجدے میں 100 مرتبہ پڑھیں۔ انہوں نے سجدے میں 100 مرتبہ پڑھا، سجدہ تلاوت کی طرح سجدہ کیا، پھر سجدے میں جا کے 100 مرتبہ اس کو پڑھا، الحمدللہ انہیں سکون ملا۔
تسکین اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، خوشیاں میسر ہوئیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وظیفہ ایک دعا ہے، ایک پکار ہے، ایک ندا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا نام وظیفہ اور دعا ہے۔ اس لیے وظیفہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی، دعا کا نام وظیفہ ہے، پکارنے کا نام وظیفہ ہے، التجا کرنے کا نام، درخواست کرنے کا نام وظیفہ ہے۔ عجز و انکساری کے ساتھ پڑھا کریں، ضرور فائدہ ہوگا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔